द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ कराची से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब आजम मिराज साहब। आजम मिराज साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने 18 किताबें लिखी हैं क्रिश्चियंस आइडेंटिटी के हवाले से, और इसके अलावा 4 किताबें इन्होंने रियल एस्टेट के हवाले से लिखी हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ रियल एस्टेट के शोबे से है। आजम मिराज साहब, आपकी जो तहरीक है, तहरीक शनाख्त, इसका और आपकी जो किताबें हैं, 18 किताबें आपने लिखी हैं, इसका क्या मकसद है और आप इस मकसद को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? शुक्रिया शकील साहब। ये जो तहरीक शनाख्त है, ये बेसिकली एक फिक्री तहरीक है जिसका ना तो कोई इंतखाबी सियासी एजेंडा है, ना ही ये कोई एनजीओ है, और ना ही ये कोई मजहबी किसी डिनोमिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी मुआशरे में लासानी बुनियादों पे या मसलकी बुनियादों पे या मजहबी बुनियादों पे आप अददी एतबार से अक़लियत हैं, और आपकी उस मजहबी शनाख्त पे, लासानी या किसी भी तरह की शनाख्त से आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, और उस रिएक्शन में आप मुआशरती बेगानगी का रवैया अपना लेते हैं, तो एक तो उस मुआशरे के जो जबर हैं, जो या रवैये हैं, या उन रवैयों से जन्म लेते कहीं कहीं दुनिया में फिर इम्तियाजी कवानीन भी आ जाते हैं। उसके रिएक्शन में अगर आप मुआशरती बेगानगी का रवैया अपना लेते हैं, तो एक तो मुआशरे का मसला है, दूसरा फिर अपनी ज़ात पर आप इज्तमाई तौर पे और इनफरादी तौर पे भी उस सोसाइटी में बका के, उसमें जिंदा रहने के, उसमें तरक्की की राहें बंद कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में वो एक पूरा उसकी वजूहात हैं। मेरा जो बचपन से जो बैकग्राउंड था, जिस वजह से ये मैंने इसको शुरू किया, वो भी इसी तरह के रवैयों को ऑब्जर्व करके, तो मेरे ख्याल में कि उस अपनी जिस आइडेंटिटी की बुनियाद पर ये आप मुआशरती रवैया अपनाने पे मजबूर होते हैं, अगर उसी को आप अपनी ऑनरेबल आइडेंटिटी बना के तो सोसाइटी में उस शनाख्त को कायम रखते हुए इज्जत से जीने की कोई राहें तलाश करें, ये मकसद है इसका जी। और उसी को डायग्नोज, मुआशरती बेगानगी को डायग्नोज करने के लिए जो पहली किताब थी, वो उसका नाम था धरती जाए क्यों पराए, जिसमें इसको डायग्नोज किया गया है कि बड़े सगीर के इस खित्ते में, जिसमें बाद में पाकिस्तान बनता है, इसमें जो मसीही आबाद हैं, ये हजारों साल से यहाँ रह रहे थे। मसीही तो 150 या 250 साल पहले हुए, जो आज का जो मसीही है पाकिस्तान में, लेकिन इसकी इस धरती से नाता तो सदियों पुराना है। शायद जब सिंधु दरिया मनसरवर झील से कहीं से फूटा होगा, तो उसी वक्त मैदानों में हमारे अजदाद का जन्म हुआ होगा, और उसमें इन 6000 साल तारीख को सच्चे वाकयात से उस मुआशरती बेगानगी के रवैये को डायग्नोज किया गया है। उस डायग्नोस्टिक में से भी एक चीज निकाली कि आप इस धरती के बच्चे हो। फिर उसको 6 नकाती एक पूरे प्रोग्राम का नाम दिया कि इन नौजवानों को ये बताया जाए कि आप ये जो मुआशरती बेगानगी है, इसको ख़त्म इस तरह किया जा सकता है कि आप अपनी ये आइडेंटिटी ज़हन में रखें कि आप इस धरती के बच्चे हैं। आज़ादी हिंद में, क़याम पाकिस्तान में, तामीर पाकिस्तान में, दिफा पाकिस्तान में और शहादतों में आपका ये हिस्सा है। जब आप खुद आगाही आपको होगी कि इस धरती से मेरा नाता क्या है, इस मुआशरे की तामीर व तरक्की में मेरा क्या हिस्सा है, तो आप में खुद ही जीने की उमंग, शान से जीने की उमंग पैदा होगी। ये एक कोशिश है। इसमें कामयाब किस हद तक हुए, मुझे तो लगता है कि जी बहुत कामयाब हुए, क्योंकि सोसाइटी ने इसको बड़ा वेलकम कहा। नेशनल मीडिया, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उन्होंने इन मालूमात को, मेरी इन कुतब की मालूमात को कौमी दिनों पे शेयर किया जाता है, बात होती है इस पे, और फिर नौजवानों का रवैया भी बहुत बदला है, जिनके रवैये की वजह से मैंने ये फिक्री तहरीक शुरू की। अच्छा आजम साहब, आपकी कोशिशें वाकई काबिल तारीफ हैं, लेकिन हम टीवी पे आज भी जो हमारा डोमिनेंट नैरेटिव है
बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आके कह रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम्स डोंट एग्जिस्ट। और फिर एक एक नारा भी लगाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारा हमें बताया जाता है कि 46 के इलेक्शंस में लगाया गया था। और उस पर मैं अर्ज करूं कि हमारे एक तहरीक पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, दागों की बहार, मलिक गुलाम नबी उनका नाम था, दागों की बहार और किस्सा एक सदी का। उसमें ठीक उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 47 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ खालिद दीना हाल कराची में। और उसमें ठीक एक साहब खड़े हो गए और वो कहने लगे कि इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा, और हमने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस पे जिन्ना साहब ने ये कहा कि मौलाना, आपने हो सकता है चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो, मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, हमारी वर्किंग कमेटी ने कभी ये करारदाद पास नहीं की। लेकिन ठीक आज भी किसी को ये मालूम नहीं है इस बैकग्राउंड का, क्योंकि मीडिया पे ये चीजें नहीं आती। और किताबें तो आपको पता है कि बहुत कम पढ़ने का रवाज है। अगर बिल्कुल हमारे ठीक। यहाँ 1000 किताब छप जाए एक साल में तो वो बेस्ट सेलर बन जाती है। जी बिल्कुल सही। तो आप क्या कहेंगे इन इन मसाइल के हवाले से? देखिए अब इसमें ये भी इस उस लाइल्मी को जिसका आपने जिक्र किया है कि जी हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे, अब उसमें भी अपनी एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए भी ये एक कोशिश है ना। मेरी किताबें नॉर्मली देखें, टीवी की पॉलिसी होती है कि कोई किताब किसी की, जिस तरह जिस रेफरेंस से आप कोट कर रहे हैं, इसके अलावा मेरी किताबों को बकायदा लोग जगह देते हैं जियो पे। जब सोहेल वड़ाइच साहब ने डिस्कस की तो बहुत से लोगों को तक पहुंची। डान टीवी वाले अक्सर मेहरबानी करते हैं। फरूख सोहेल गोविंदी ने एक आध दफा चैनल्स पे जिक्र किया, तो हमने कुछ अगर इंफॉर्मेशन उनको दी, अपनी आइडेंटिटी साबित करने की कोशिश की, तो बात सोसाइटी में देखें मुश्किल तो है, तो ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो है ना, सोसाइटी का अलमिया एक है। और इसमें ज्यादा मेरा जिसका मसला है, अगर रियासत या अशराफिया नहीं उसकी जिम्मेदारी ले रही तो फिर मुझे कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अकलियतों की तादाद कितनी है मुल्क में? ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इशू है। तो एक मेरी जो एक इत्तला है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 40 या 41 लाख हैं। जी तो टोटल तादाद आपके ख्याल में कितनी होगी नॉन मुस्लिम्स की? देखिए आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जून इलेक्शन कमीशन ने मुझे भी डाटा प्रोवाइड किया है, शोएब सिडल कमीशन के तवसत से, और एक और एनजीओ ने भी कोशिश की, उनके पास अगस्त का, तो तकरीबन 41 लाख के करीब गैर मुस्लिम वोटर हैं। अगर हम जो हमारा एक पहले जो हमारा डाटा अवेलेबल है उसमें यह है कि आबादी टू वोट रेशो पाकिस्तान में 48 टू 52% है, यानी 50-50 लगा लें, तो इसके हिसाब से हमारा कोई 82 लाख का फिगर बनता है जो गैर मुस्लिम अकलियतों का होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सेंसस जो 2017 के हुए हैं वो कुछ 76-77 लाख बता रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मतनाज़ किस्म के हैं। और गवर्नमेंट का एक अदारा 82 लाख बता रहा है। फिर ये कई एनजीओज की ये स्टडीज हैं कि 10% खवातीन, 10-15% खवातीन कम रजिस्टर्ड है हमारे सिस्टम में, नादरा में, इलेक्शन कमीशन में। तो मेरा ख्याल है कोई लगभग 90 लाख के करीब होंगे पाकिस्तान में गैर मुस्लिम। और हिंदू जो हैं सबसे बड़ी अकलियत है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हिंदू कितने हैं और कितने वोटर्स हैं? 20 लाख वोटर होंगे। नहीं, वो कोई जो लेटेस्ट जो हैं आई हैं जो फिगर्स बाहर आए हैं, इलेक्शन कमीशन का जो मुस्तनद डाटा है वो कोई 23 लाख के करीब है। और कोई 17 साढ़े 17 लाख मसीही हैं, और दीगर मिला के इस तरह कोई 41 लाख के करीब बनते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान में क्या बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, किस तरह निशानदेही करेंगे आप उनकी? देखें जो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वगैरह, उन पे आपने
بہت ساری NGOs وغیرہ بہت کام کر رہی ہیں. میں جو میری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا جو میرا فوکس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 75 سال کا جو 75 سال میں کوئی 3 مختلف نظام غیر مسلم پر انتخابی نظام ان کو دیے گئے یا تھوپے گئے، 5 دفعہ تجربات کیے گئے، اور کوئی یہ جو 16-17 الیکشن ہوئے ہیں ان میں 3 مختلف نظام 5 بار دہرائے گئے. اگر کوئی انصاف پر مبنی شفاف انتخابی نظام انہیں دے دیا جائے تو وہ بہت سارے مسائل کے حل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، جس پہ بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں، جن میں سیاسی، معاشرتی، سماجی بہت سارے حل اس میں حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری اشرافیہ کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا دونوں طرف ہی مسئلہ ہے. جو میرے لوگ دعوے دار ہیں میری رہنمائی کے، انہوں نے بھی بہت سنجیدگی سے اس پہ ارکریزی نہیں کبھی کی، اور اشرافیہ کے تو مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو پرائرٹیز اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ سیاسی اشرافیہ ہو، وہ دانشور اشرافیہ ہو، وہ چاہے ہماری دوسری اشرافیہ ہو جو اداروں والی ہے، تو وہ کیوں سوچیں گے؟ اپنے لوگوں کو خود ہی جو ہے نا کوشش کرنی ہوگی. تو ہم نے اس میں ایک کوشش کی ہے، ایک ہمبل سی. میں نے کوئی 10 سال لگا کے پورے یہ جو 3 نظام ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل سٹڈی کیا ہے، بڑے فیکٹس فیگرز جمع کیے ہیں، اور پھر ان کی خوبیوں خامیوں سے عکس کیا ہے کہ 75 سال کی اس معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی ڈائنامکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رویوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور جو نظام تھوپے گئے ہیں ان کی خوبیوں خامیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دورے ووٹ کو ہم نے ریکمینڈیشن دی ہیں. اس پہ ایک کوئی 52 صفحوں کا میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے کہ پاکستانی غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں، جو پاکستان کی مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کے لیے دورہ ووٹ کیوں ضروری. اور اس کے سندھی ترجمہ کروایا ہے، کیونکہ ہمارے 90% جو ہندو بھائی پاکستانی ہیں وہ سندھی پڑھتے لکھتے ہیں، اور ہماری اشرافیہ کے لیے اس کا انگریزی ترجمہ کروایا ہے کہ کیونکہ وہ حکمرانی اردو، سندھی، پشتو بولنے والے یا بلوچی والوں پہ کرتے ہیں، لیکن زبان ان کی انگریزی ہے، تاکہ ان تک بھی بات پہنچے. اور اس کو ہم پھیلا رہے ہیں وہ پچھلے تقریباً 10 سال سے لگے ہوئے ہیں مسلسل، کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جو ہماری جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم اس کو پھیلا رہے ہیں اس بات کو. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا انتخابی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن ہم جو اس کھیل میں کھلاڑی شامل ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹس فگر آپ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں. لیکن ایک اور المیہ ہے کہ اس وقت 38 لوگ ہیں، سینٹ میں 4 ہیں لوگ غیر مسلم، 10 MNA ہیں، 24 MPAs ہیں. یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں. جب بھی ان سے میری بات ہو تو یہی کہتے ہیں جی ہاں یہ بڑے اچھے فیکٹس فگر آپ نے دیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن غلامی ہمارے ہاں برِ صغیر میں ایسی ہمارے جینز میں بس گئی ہے کہ مجال ہے. ابھی 17 الیکشن ہوئے پنجاب میں، میں نے PTI والوں کو، میں نے نون لیگیوں کو، میں نے پیپلز پارٹی والوں کو کہ یار یہ اپنے بڑوں تک یہ بات تو پہنچاؤ. لیکن وہ پتہ نہیں کیا ان کے مسائل ہیں، کیا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں. وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے اپنے بڑوں سے، کیونکہ اس کو لاگو تو یا اس پہ امپلیمنٹیشن تو جب تک جن کا مسئلہ ہے وہ صحیح اس کو بتائیں گے نہیں تو کس طرح وہ حل کریں گے. اچھا اعظم صاحب، میں نے 2008 میں ایک کمیونیکیشن سکلز پہ ایک ٹریننگ کروائی. اس میں ایک لاہور سے خاتون آئی ہوئی تھیں. وہ انہوں نے بتایا کہ میرا 4th 5ویں جماعت کا غالباً وہ اس وقت بچہ وہ تھا ان کا، کہ اس نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ ہماری کلاس میں، وہ انگریزی میڈیم سکول میں جاتا تھا بچہ، کہ ہماری کلاس میں ایک ہندو بچہ ہے تو میں اس سے دوستی کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو دوستی کر لو. تو کہنے لگا نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ساری کلاس نے ایکا کیا ہے کہ چونکہ وہ ہندو ہے اس لیے اس سے کوئی بچہ بھی دوستی نہیں کرے گا. اب یہ جو رویے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب وہ معصوم بچہ
جس سے کوئی دوستی نہیں کرے گا، کیا وہ خودکشی کا نہیں سوچے گا؟ یہ دیکھیں، یہ وہی رویے ہیں جو اس خطے میں کچھ 6,000 سال سے تھے. ذات پات، چھوت چھات، رنگ، مذہب، نسل کی بنیاد پر وہ توحید پرستوں نے، کچھ لوگ توحید پرست ہو گئے، کچھ لوگوں نے مسیحیت اختیار کر لی، کچھ نے، لیکن وہ ہماری نسلوں سے نکلا نہیں ہے کہ کسی رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنا. اور پھر ہمیں ہماری جو سیاسی ضرورتیں تھیں مختلف ادوار میں، انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، ہم نے اس کو اپنے فورسز کی شکل دی. ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے یہاں 90 لاکھ جو ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں. جب ہم کی جو بھی آپ نے نشاندہی کی کہ جب ہم کسی محفل میں ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ شاید 2 غیر مسلم بھی ہوں، تو کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. مطلب اس کا ایمان عقیدے سے ہٹ کر ایک انسانی جو اخلاقی اقدار سے بھی تو تعلق ہے نا، کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو یہ چیزیں مختلف، اس کے بہت ساری سیاسی وجوہات تھیں، معاشرتی اور اشرافیہ کی توجہ ان چیزوں پہ ہے نہیں، جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو قوم سازی کرتے ہیں، جو جن کا یہ پرائم گول یہ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں. اور بس یہ سارے مل جل کے سب لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری پہ جتنا ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک ریلیجس اپارٹائٹ یا ریلیجس سیپریشن کی طرف بات لے جاتی ہے؟ حالانکہ ہمارے بہت سارے اسکالرز نے، لوگوں نے یہ بات کی ہے. مثلا پروفیسر شریف المجاہد جو جی ایچ ای سی کے ڈسٹنگوشڈ پروفیسر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ 1947 تک، اگست 1947 تک ویلڈ تھی، وہ اس کے بعد پھر ویلڈ نہیں ہے. تو اب پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں ریگارڈلیس آف ریلیجن. اور یہی بات جناح صاحب نے اپنی مشہور تقریر جو تھی 11 اگست والی اس میں کی تھی کہ آپ سب برابر کے شہری ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ کی اوبلیگیشنز، آپ کے رائٹس برابر ہیں. لیکن ہم اس سے بھی ہٹے ہوئے ہیں. اب تک بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ تمام سٹیزنز جو ہیں ان کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. دیکھیں جی، یہ مسائل ہیں تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس پہ بہت ساری بات ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے. آپ جیسے روشن خیال پاکستانی جو ہیں وہ اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے زندگیاں تیاگ کر دی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں، دو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں متاثرین اور ایک ہوتے ہیں ذمہ دار ہیں. ذمہ دار لوگ جو ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں، لیکن میرا گلا جو متاثرین ہیں ان سے بھی ہے. میری ہندوؤں سے، اکثر ہندو پاکستانی میرے بڑے دوست ہیں. تو روپلو کولی ایک آزادی کا بہت بڑا مجاہد ہے، جس نے، ایک تو ہوتا ہے نا لہو سے چراغ جلانا، اگر اس کی آپ سٹوری پڑھیں تو جب یہ آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو ان کو انگریز نے ان کے ہاتھوں پہ روئی لپیٹ کے تو تیل میں بھگو کر آگ لگائی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اس نے جو دھرتی کی خاطر جان دی، اس کو پھر پھانسی لگا دی گئی. اب اس کردار کو، ٹھیک ہے، کورس میں نہیں، قومی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کورس میں جگہ نہیں دی جاتی. لیکن میں اکثر ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو کیوں نہیں بہت زیادہ اجاگر کرتے؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ بات پہنچ جاتی ہے. آپ بڑے ویل ریڈ آدمی ہیں، کبھی آپ نے یہ نام سنا تھا؟ اور آپ کی ہندو دوستوں سے بہت ساری واقفیت بھی ہوگی. یا اسی طرح ہمارے سکھ ایک سردار ہری سنگھ تھے، جو کہ قائد اعظم کے کہنے پہ امرتسر میں یہ بڑا ہی یونیک قسم کی ایک سمجھے پاکستانی مجاہد، پاکستان کے سپاہی تھے، جو قائد اعظم پہ کہنے پہ انہوں نے امرتسر سے ادھر اس طرف مائگریشن کی، اور ان کے خاندان کے شاید 100 کچھ لوگ وہاں شہید کر دیے گئے اس وجہ سے، اس جرم میں کہ آپ پاکستان کے نام لیواؤ. ٹھیک ہے، اب جو میرے سکھ دوست ہیں وہ اس کردار کے بارے میں جانتے ہیں. تو اسی لیے تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے ہم خود آگاہی، خود شناسی، جو آپ کی اجتماعی خود شناسی، خود آگاہی ہے،
جب یہ مجھے پتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. اب ہمارے ساتھ سن لیں مسیحیوں کا. میری 18 میں سے 6 کتابیں دفاع پاکستان میں مسیحیوں کے کردار پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کورس میں قومی سطح یا صوبائی سطح پر کورس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ گلہ ایک بالکل جائز ہے. لیکن آپ مانیں گے کہ میں پچھلے 10 سال سے جو پاکستانی مسیحیوں کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو ریپیٹڈلی بار بار منتوں سے ترلوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو جب آپ مذہب کا پیریڈ پڑھاتے ہو تو اس میں ان اپنے ہیروز کو تو بتاؤ. یہ پھر جو 30-40 لاکھ ہیں یہ 5 سال بعد خود ہی لوگوں کو بتا دیں گے. ایک اعظم معراج کو پتا تھا تو بہت ساری پاکستانی قوم کے بہت سارے لوگوں کو پتا چل گیا. تو اگر ہم کوئی آنے والے 5 سال میں ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی سے کوئی 10-15 لاکھ بچوں کو, مسیحی بچوں کو بتا دیں اپنی آئیڈینٹی, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب وہ بھی نہیں کرتے اور وہ بھی گلہ کریں گے پاکستانی قوم سے یا اشرافیہ سے. تو جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. پھر ظاہر ہے جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہ ایک معاشرتی نا انصافی کی بنیاد پر کھڑا ہوا ایک معاشرہ ہے, تو اس میں پھر کوئی الٹرنیٹ بھی ڈھونڈنے چاہیے نا. ان رویوں کو آپ کیا کہیں گے کہ ایسے رویوں کے لیے ایک تو پہلے ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, میں نے اپنے جنون, مجھے لگتا تھا یہ ایک صحیح راستہ ہے تو میں نے وہ اکٹھا کر کے, اب اگر ہم خود, جبکہ پاکستانی مسیحیوں کے پاس تو ایک بہت بڑا ان کا ایسٹ ہے, ان کا اسکول سسٹم, تو مجال ہے اگر کسی نے, ہر بندہ جہاں ملے گا تعریفیں کرے گا, جی بہت اچھا کام ہے, یہ ایسا ہو گیا. تو بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو بتاؤ. اجتماعی خود آگاہی, خود شناسی آپ کو لے جائے گی خود انحصاری کی طرف, اور پھر شکیل صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا, پھر دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا. پھر یہ والے مسائل کچھ ہم اپنے طور پہ جو کم کر سکتے ہیں, جو میرا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے تو مجھے حل کرنا ہے, اس کے بعد میرا پڑوسی اس مدد کو آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے گلہ بھی جائز, ریاست سے گلہ بھی جائز, لیکن جو میرے بس میں ہے وہ تو کر لوں نا. جی اعظم صاحب, فرح ناز اصفہانی ایک پاکستانی امریکن خاتون ہے اور حسین جی حقانی صاحب کی یہ اہلیہ ہیں. انہوں نے ایک کتاب جی لکھی ہے پاکستان کی منورٹیز پہ, اس کا ٹائٹل ہے پیوریفائنگ دا لینڈ آف دا پیور. یہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا کتاب؟ نہیں جی, میں نے نہیں اس کو دیکھی. دیکھیے گا تو یو مے فائنڈ اٹ یوزفل. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ کتنے ہیں پرومیننٹ کرسچنز یا پرومیننٹ ہندوز پاکستانی جو اچھے عہدوں تک پہنچے؟ آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کچھ نام لیے, مثلا دلشاد نجم الدین, نام سے تو وہ بالکل مسلمان لگتے ہیں, تو وہ آئی جی تھے بلوچستان اور سندھ کے, جی بالکل اور ایسے پھر سفیر. اس وقت امبیسڈر ہیں یوکرین میں پاکستان کے, تو وہ میجر جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے اور اب جو ہیں وہ وہاں یوکرین میں امبیسڈر ہیں. ہی از اے کرسچن. تو اس کے علاوہ جو ہے کتنے کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں جو اچھے اعلیٰ عہدوں تک پہنچے؟ دیکھیں جی, ہندوز کے بارے میں تو جیسے ابھی ہمارے کوئی 10-15 سال پہلے چیف جسٹس بھی رہے, اس کے علاوہ بھی بے تحاشا یہاں ہمیں سندھ کی بیوروکریسی میں لوگ ہیں. لیکن میرا, کیونکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہے پاکستانی مسیحیوں کے, تو اس میں یہ ہے کہ کوئی قیام پاکستان سے لے کے اب تک کوئی 3-4 لوگ جو ہیں جنہوں نے امبیسڈر کا جو آخری رتبہ ہوتا ہے فارن آفس میں وہاں تک پہنچے, جن میں مارٹن سیموئل برک ایک بہت بڑا نام ہے, ایس جو ایم برک. جی ایس ایم برک جو جی فارن پالیسی میں پڑھائے بھی جاتے ہیں, دلشاد نجم الدین صاحب, بلکہ یہ کھوکھر صاحب کو اگر ہم شامل کر لیں تو 4 سفیر ہو گئے. میجر جنرل ریٹائرڈ نوئل اسرائیل کھوکھر صاحب جو آج کل یوکرین میں امبیسڈر ہیں. جی جی اور اس کے بعد افواج پاکستان میں ہمارے کوئی 31 کے قریب لوگ, 5 ان میں سے 2 سٹار, اور کوئی 26-27 لوگ ہیں یا اس سے بھی زیادہ 30 کے قریب جو لوگ ہیں وہ 1 سٹار تینوں فورسز میں رہے. تینوں فورسز میں ایک سورڈ آف آنر ہے ہمارے پاس. کوئی 30 لوگ ہیں, 30 گیلنٹری ایوارڈ لیے ہیں 24 لوگوں نے. پھر اس طرح ہر ہی شعبے میں
क़याम पाकिस्तान से लेके आज़ादी हिंद में, फिर तामीर पाकिस्तान में, दिफा में आपको बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम मिल जाते हैं। मेरी किताबों में उनके बड़े तफसीली प्रोफाइल भी हैं और हर शोबे में है। पाकिस्तानी मसीहों ने, बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों में ने हर शोबे में ही अपने जो जुस्से से बढ़कर अपना हिस्सा डाला है। जी देखिए, बात ये है कि हमें हमारे हमवतनों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने बेतहाशा कंट्रीब्यूट किया है अपने हिस्से से बहुत बढ़कर, अपने जुस्से से भी बढ़कर, ठीक है? लेकिन अगर कुछ भी ना किया हो, तो किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में तो कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। कोई आप बड़ा स्कैंडल दिखा दें, कोई इस लेवल का कि जिससे मुल्क की सलामती को, मुल्क की मईशत को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया हो। आम बेज़रर से शहरी हैं, तो आप ये बल्कि ये बताना भी कि हम ये हैं, ये भी अब कभी-कभी तो ये भी एक बुरा-सा लगता है ना, सफाइयाँ क्यों पेश कर रहे हैं? मैं इस जी धरती का बच्चा हूँ जी। जी आज़म 6000 साहब, साल से रह रहा हूँ। आज़म साहब, आपने अच्छा किया, पॉइंट आउट किया कि जो नॉन मुस्लिम अच्छे ओहदों तक पहुंचे हैं, उसमें सर राणा भगवान दास का भी नाम आता है, आपने उनका जिक्र भी किया। लेकिन सर अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये भी है कि जब उनकी बारी आई सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने की, तो उनको ये मौका नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली, और उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और एक साहब पिटिशन लेके पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो मतलब ये भी चीज जो है वो कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती हमारी गैर मुस्लिम कम्युनिटी में। और इसके अलावा भी एक चीफ जस्टिस थे सर, कॉर्नेलियस साहब। जी, उस वक्त AR शायद करनी। माहौल थोड़ा बेहतर था, मेरे इल्म में नहीं आया कि किसी ने इस तरह का एतराज उस वक्त किया हो। वो 1968 तक जो है 60s में चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, और उनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ स्क्रूपलेसली ऑनेस्ट पर्सन, और उनका इंतकाल भी होटल के कमरे में हुआ जहां पे वो सारी उम्र उन्होंने गुजार दी। तो अच्छा सर, अभी क्या फौज में मेजर जनरल के ओहदे तक तो पहुंचे हैं क्रिश्चियंस, तो लेफ्टिनेंट जनरल कोई नहीं बना? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं बना। अच्छा, और आपको क्या लगता है कोई ऐसे ओहदे हैं कि जिनको समझा जाता है, हमारे उलमा जैसे कहते हैं, उनका बयान होता है कि जी कलीदी ओहदे जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स को नहीं दिए जा सकते। अब कलीदी ओहदा जो है या की पोजीशन, इसको डिफाइन करना जो है एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब क्या फॉरेन मिनिस्टर का जो पीए है या पीएस है, क्या वो कलीदी ओहदा है कि नहीं है? क्या बिल्कुल। आपका जो डिप्टी डायरेक्टर है फॉरेन ऑफिस में बैठा है, क्या वो कलीदी ओहदा है कि नहीं है? तो जब आप दूसरे मुल्कों में जाकर, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वो तो ये नहीं चाहते ना कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाए। वो तो चाहते हैं कि इक्वल सिटीजन हों हम, और उनको ट्रीट देखिए, नहीं किया जाता है एज इक्वल सिटीजन। तो पाकिस्तान में हम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं, उनको हम बराबरी के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, बराबरी का तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे आईने पाकिस्तान ही मुझे दूसरे दर्जे का शहरी बना देता है ना। जब उसमें आप लिख देते हैं कि जी गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता, चाहे मैं सारी उम्र ना बनूं, लेकिन आपने लिख के मुझे बता दिया कि तुम इस रियासत के शहरी हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए शजरे ममनू है। और वजीर आजम का भी लिख दिया, और जिन्होंने लिखा वो ये भी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई अकलियतों का जो है वो दोस्त नहीं है, इनका कोई खैर ख्वाह हमसे बड़ा नहीं है, ठीक है। और उसी से फिर एक्चुअल रवैयों से ही ये जन्म लेते हैं फिर इम्तियाजी कवानीन, और इम्तियाजी कवानीन से ही फिर जन्म लेते हैं मजीद रवैये। अच्छा सर, ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो ये लिखा कि भाई कोई नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू या सिख जो भी हो, वो सदर यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता।
کیا جی 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یا 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا ان میں بھی کوئی ایسی پابندی لگائی گئی تھی؟ میں اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے شاید نہیں تھی، لیکن میں یہ یقین سے بات نہیں کہہ سکتا. لیکن میں ایک اور تاریخ آپ کوئی چیز بتا سکتا ہوں کہ وہ 1947 کے وقت غیر منقسم پنجاب کے جو اسپیکر تھے وہ تھے سنگھا صاحب، ایس پی سنگھا. لیکن یہ بہت ہی ایک ہماری تاریخ کا ایک پہلو ہے. اب وہ روشن پہلو ہے یا تاریخ ہے، یہ فیصلہ بھی تاریخ کرے گی کہ وہ پنجاب کے پہلے اسپیکر وہ نہیں ہیں. میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ وہ پہلے بھی وہی ہوں گے جو اتنے بڑے غیر منقسم پنجاب کے اسپیکر تھے. تو وہ پھر کیا بات ہے کہ ان کی اہلیت پہ تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ بڑے بڑے ہندو، بڑے سکھ سردار، آکسفورڈین اور اس طرف بھی بڑے بڑے تگڑے لوگ تھے. جی جب انہوں نے اس کو منتخب کیا ہوا تھا تو کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اتفاق ہوا ان کی آخری تقریر پڑھنے کا اور پھر اس کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کا اور اس پہ تبصرہ کیا. وہ آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیے گا. اس میں وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھ سے اسپیکری چھین لی گئی. اور ایک چیز جو اب وہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ اس وقت جناح صاحب ابھی زندہ تھے جب ان سے یہ چھینی گئی تھی نا. تو جناح صاحب اس وقت حیات تھے. اب وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے لی یا پنجاب میں جو اشرافیہ تھی انہوں نے لی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے کہ ان کو نہ پتا ہو. تو یہ ہماری تاریخ تو ایسے ہی ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی 51 میں ہوا، نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی تھا. اور اس کی وجوہات پھر وہ بہت تفصیل میں جانا پڑے گا، کیونکہ جن حالات میں پاکستان کا وجود آیا، جس طرح اس تحریک نے جو موڑ لیے، وہ اس کی بہت ساری پھر جو تھی وہ لوگوں کو آج تک ہمیں درپیش جو مسائل ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کھرا ان سارے تاریخ کے پہلوؤں میں ملتا ہے ہمیں. جی اعظم صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ جوگندر ناتھ منڈل جو پاکستان کے پہلے لا منسٹر تھے، جی اور یہ میں کئی لوگوں سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ بھئی اگر پاکستان اسلامک لا کے لیے بنا تھا، ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پر بنا تھا، تو پھر جوگندر ناتھ منڈل جیسے ہندو کو لا منسٹر بنانے کی تو کوئی تک نہیں تھی. مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا بندہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا ممبر تھا، تو ان کو پھر لا منسٹر بنانا چاہیے تھا. بہرحال جوگندر ناتھ منڈل جو ہیں ان کو بھی پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. 1950 میں وہ انڈیا چلے گئے اور وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہوا. ان کو کافی obscure قسم کی زندگی گزارنا پڑی اور وہیں پہ ان کا 1968 میں انتقال ہوا. انہوں نے جو لیٹر آف ریزگنیشن لکھا لیاقت علی خان کے نام، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ ایسٹ پاکستان میں 1950 میں 10,000 کے قریب ہندو مارے گئے تھے اور میں منسٹر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا. اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کا مستقبل جو ہے وہ بہت تاریک ہے، یا تو ان کی لیکویڈیشن ہوگی یا ان کی کنورژن ہوگی. لیکن آج ہماری ٹیکسٹ بک تو دور کی بات ہے، ہماری کسی تاریخ کی کتاب میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا. تو ہمیں آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ پڑھانی پڑے گی. اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. any final thoughts sir؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ تاریخ ہمیں یہ شفافیت جو ہے نا، وہ میں نے بھی وہ ریزگنیشن پڑھا ہے اور میں نے کسی آپ جیسے صاحب علم سے اس کا اردو ترجمہ کروا کے اپنی کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے میں ڈالا ہے اور اس پہ پھر میں نے اپنے نوٹ بھی لکھے ہیں. تو وہ ہمیں شفافیت جب تک نہیں آئے گی نا، ہم دیکھیں جہاں جن معاشروں میں دغا، فریب، جھوٹ ایک عام ہو جائے تو وہاں پھر جو سچ ہے نا وہی ایک بڑا انقلاب ہوتا ہے. اور شفافیت، جتنے فیکٹس فیگرز اب لوگ روک نہیں پا رہے. اب ان کو یہ ہے کہ جیسے پانی گدلا کر دیا جائے. ان سچ کو اب آپ روک نہیں پاتے. میں اور آپ کو چیز اگر غلط بیانی کریں گے نا تو 10 منٹ بعد سوشل میڈیا پہ اس کا کاؤنٹر آ جائے گا، نریٹو یہ ایسے نہیں، یہ بات ایسے تھی. تو اگر ہم ایک ریاستی سطح پہ، ایک قومی سطح پہ
اس بات کی اس کو طے کر لیں کہ ہمیں شفافیت کیا غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی موڑ پہ ہو سکتی ہے، تو اگر ان کی جب تک ہم مانیں گے نہیں تو درستگی کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک. اچھا سر، میں آخر میں بنگلہ دیش کی تھوڑی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش آج کل ایک سیکولر ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے. تو وہاں پہ سر 1951 کا جو سینسس ہوا اس وقت ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا یہ خطہ، وہاں پہ 22% سے زیادہ ہندو تھے اور آج وہاں پہ 7.95% ہندو ہیں صرف. تو پاکستان کا تو چلیں کہتے ہیں جی اسلامک اسٹیٹ بن گیا تو اس وجہ سے جو ہے یہاں سے نان مسلمز جو ہیں انہوں نے کوچ کرنا ہی مناسب سمجھا، لیکن بنگلہ دیش میں بھی بہت کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اسی کے ساتھ سر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ جی، اچھا لگا آپ سے بات کر کے.